بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اسلام میں جو ہے وہ مائنورٹیز رائٹس یعنی اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، یا کسی بھی اسلامی ریاست میں جو لوگ کم تعداد میں ہیں یا مائنورٹیز میں ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ میں یہاں پر آپ کو ڈسکس کرتا چلتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ حقیقی تصور میں اعلیٰ انسانی اقدار کے حامل معاشرے کے قیام کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل معاشرے کا ہر طبقہ طاقتور کے ظلم و ستم کا شکار تھا۔ دیگر افراد معاشرے کی طرح اسلام سے قبل اقلیتوں کے حقوق کا بھی کوئی تصور موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کو معاشرے میں وہی مقام عطا کیا جو معاشرے کے بنیادی شہریوں کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، حتیٰ کہ ان کے مذہبی حقوق کے تحفظ کو بھی ریاست مدینہ کے آئین کا حصہ بنایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ ان کو کون کون سے قانون جو ہے وہ، یا قانون کی نظر میں جو ہے وہ ان کی کیا اہمیت بیان کی ہے اسلام نے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی نظر میں اقلیتوں کا مساوی مقام یعنی جو ہے وہ امام ابو یوسف اپنی شہرہ آفاق کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جو ہے وہ اسلامی ریاست ہے تو اس میں جو تعزیراتی قانونس اور دیوانی قانونس ہے، تعزیراتی قانونس وہ کہتے ہیں جس کو انگلش میں ڈسکریشنری پنشمنٹس کہتے ہیں، یعنی ایسا قانون جس میں جو ہے وہ جج کے پاس اختیار ہو، یعنی وہ سزا میں کمی پیشی کر سکتا ہے، اس کا جو ہے وہ کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ دونوں میں ڈسکریشنری پنشمنٹس میں بھی یا تعزیراتی اور دیوانی دونوں میں برابر کے حقوق تھے۔ ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے جو ہے وہ ایک مسلمان ایک غیر مسلم کو جو ہے وہ قتل کر دے، تو بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مسلمان کو قتل کیا جائے، اور بدلے میں آپ نے مسلمان کے قتل کیے جانے کو حکم صادر فرمایا۔ دوسری بات جو ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی ایک یہودی کی، عیسائی اور مجوسی کی دیت 1 سال مسلمان کی دیت کے برابر تھی۔ تو یہ دو پوائنٹس جو کہ اس چیز کی واضحت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت میرا سب سے اولین فرض ہے۔ پھر جو ہے وہ نجی زندگی اور شخصی رازداری کا حق، یعنی ہر شخص کو اسلامی ریاست میں پرائیویٹ زندگی گزارنے کا حق ہے، کوئی بھی کسی شخص کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ قرآن کا فرمانا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے، تم بلا جو ہے وہ پوچھ گچھ کے کسی کے گھر میں داخل ہوگے جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو یا ان کو سلام نہ بھیج لو اور اس کا جواب نہ آ جائے، تب تک تم کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے اور جو ہے وہ اسلامی ریاست میں دوسری اس کے ساتھ بھی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ مذہبی آزادی کا حق۔ اسلام کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر بھی نہیں ہے، یعنی اسلام کسی کو جو ہے وہ جبر کے ذریعے جو ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ جو ہے وہ اسلام میں آ جائے، لیکن اسلام دعوت حق کی تبلیغ دیتا ہے، وہ کسی کو صحیح لگے تو وہ آ جائے، نہیں لگے تو اس کی مرضی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے اسلام نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے، قد تبین الرشد، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ تو یہ آزادی کا حق یہاں تک جو ہے وہ دیا، اور ان کے شخصی معاملات جو ہے وہ یہ پرسنل میٹر جو ہے وہ انہی کے اس میں وہ جو ہے نا وہ ڈیل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے اقتصادی اور معاشی آزادی کا حق۔ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو حقوق ایک مسلمان کو اسلامی ریاست میں کاروبار کرنے کے ہیں وہی ایک غیر مسلم کو حقوق ہیں اسلامی ریاست میں کاروبار کرنے کے، ٹھیک ہے جی۔ اب کچھ کاروبار ایسے ہیں جو کہ جو ہے وہ اقلیت نہیں کر سکتے، جو کہ ایسے کاروبار جو کہ پوری امت کے لیے مجموعی طور پر نقصان دہ ہوں، جس میں جو ہے وہ سود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو لکھا کہ جو ہے وہ یا تو سود چھوڑ دو یا پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ لکھا۔ اور کچھ جو ہے 2 کام ایسے جو کہ میں بتا دوں، یا خنزیر کی سیل جس کو پورن میٹ کہتے ہیں، پورک سور کا گوشت، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شراب، یہ بھی جو ہے نا وہ اقلیتیں اپنی جو ہے وہ بستیوں میں رہ کر سکتی ہیں یہ کاروبار، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو وہ مسلمانوں کی بستیوں میں نہ لائیں گے اور نہ ہی مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کریں گے۔ اس کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ان کے سور کو، ان کے خنزیر کے گوشت کو یا شراب کو تلف کرتا ہے تو بدلے میں وہ مسلمان جو ہے وہ اس کا جرمانہ بھرے گا۔ یہاں تک کہ ان کو اقتصادی یا معاشی آزادی کا حق دی۔ اب اجتماعی کفالت میں اقلیتوں کا حقوق۔ اجتماعی کفالت، اسلام جو ہے وہ اجتماعی کفالت کس طرح کرتا ہے؟ اسلام جو ہے اجتماعی کفالت جو ہے وہ بیت المال کے ذریعے کرتا ہے۔ تو بیت المال کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں میں جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی ہے، لیکن اجتماعی کفالت میں اقلیتوں کا بھی حق ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ اسلامی ریاست میں ذمہ دے کر جو ہے جزیہ دے کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو اجتماعی کفالت میں بھی ان کا حق ہے۔ اب اقلیتوں کی
بلکہ میں یہاں پر ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ اس میں بھی جو ہے وہ اجتماعی کفالت میں جو ذمی جو ہم ان سے جو ذمی ہیں نان مسلمس، اس میں جو ہے وہ ہم ان سے جزیہ لیتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ انصاف رکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے اپنے عمرہ کے لشکر کو لکھا کہ بچوں سے اور عورتوں سے جزیہ نہ لیا جائے، وہ مرد دیں جو بالغ ہیں، ان کے بارے میں۔ اب اقلیتوں کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی ریاست میں جو ہے جو لوگ جزیہ دے کر رہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشنز پہلے بتائی ہے، اس کی جو ہے وہ حفاظت جان مال عزت و آبرو جو ہے وہ لازمی ہے، مسلمانوں کے ذمہ لازمی ہے تاکہ وہ اس کی کریں۔ پھر عسکری خدمات سے استثناء، اسلام جو ہے وہ جو لوگ جزیہ دے کر، جو نان مائنورٹیز جزیہ دے کر جو ہے وہ اسلامی ریاست میں رہتی ہیں، اسلام کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ریاست کی حفاظت یا فوجی خدمات نہیں سر انجام دیں گی، اس کو صرف اور صرف مسلمان تنہا جو ہے وہ ڈیل کریں گے۔ یہاں تک کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ تو فوجی خدمات سے بھی جو ہے وہ ان کو اسلام تکلیف نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا رائٹس ہو سکتے ہیں؟ پھر اقلیتوں سے معاہدے کی پاسداری اسلامی ریاست کا فرض ہے۔ اسلامی ریاست کہتی ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ کسی اقلیت سے معاہدہ کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ اس کو پاسداری کرنا یا کمپلائی ود آرڈرز، اس کے حکم کی تعمیل کرنا آپ کا فرض ہے۔ اگر وہ اس معاہدے کو توڑ دیں تو توڑ دیں، لیکن آپ نہیں توڑ سکتے۔ یہاں تک کہ جو ہے نا وہ اسلام پھر جنگی قیدیوں کے بارے میں حکم ہے، تو وہ ایک بدر کے جنگی قیدی نے لکھا کہ جو ہے وہ اللہ مسلمانوں پر رحم کرے، وہ اپنے جو ہے نا وہ خاندان سے بڑھ کر ہمیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں، ہماری آسائش کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ اسلام اس لیے اسلام جو ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسلام جو ہے دشمن کی بھی اسلام دشمن کا بھی تکریم جو ہے وہ کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اسلام میں ایک لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی۔ پھر اسی کے بعد جو ہے وہ خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، پھر آپ صلی اللہ خلافت صدیقی میں، پھر خلافت عثمانی میں، پھر خلافت عمر میں، اور پھر حضرت علی کے دور میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ جاری رہیں۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسلامیات کا یہ ٹاپکس کور ہو جاتا ہے، مائنورٹیز رائٹ ان اسلامس۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں کہ ویسٹ میں جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور جو ہے وہ اسلام کیا چیز دیتا ہے، یعنی کتنے حقوق اسلام نے دیے اور کتنے ویسٹ نے دیے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ویری گڈ پوائنٹس ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جو ہے وہ یہ لوگ نان مائنورٹیز جو ہے وہ جزیہ دے کر نہیں رہتے، یہ جو ہے وہ جزیہ دے کر نہیں رہتے، یہ جو ہے وہ ایکول رائٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری کنٹری میں رہ رہے ہیں۔ تو اب یہ بہت ساری چیزیں کا ڈفرینس آ گیا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز، کائنڈلی لائک اٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔